الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست سن 2020 بروز جمعۃ المبارک پوری قوم
یوم آزادی منا رہی ہے۔ آج سے 74 سال پہلے پاکستان بنا۔ یہ ہمارا 74واں یوم آزادی ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دن اہمیت رکھتا ہے اور اپنے دامن میں ایک تاریخ رکھتا ہے۔ زندہ اور باشعور قومیں وہ اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو بھلایا نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حال کو بہتر کریں اور اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے آج کا یہ دن یوم تشکر بھی ہے، یوم احتساب بھی ہے اور یوم تجدید عہد بھی ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے اور علاقے کے مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے ایک ملک اور خطہ ارض عطا کیا۔ ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے اور اس سے پہلے انگریزوں کی غلامی سے ظاہری طور پر، جزوی طور پر آزادی ملی۔ ہندوستان جو ایک بہت بڑا ملک تھا، موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش اس بڑے ہندوستان کا حصہ تھے۔ یہاں مسلمانوں نے ایک لمبے زمانے تک حکومت کی۔ اور الحمدللہ ہر اعتبار سے ہندوستان مثالی ملک تھا، ترقی کر رہا تھا، مگر انگریزوں نے منصوبے اور سازش کے تحت ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، تحریک چلائی، جد و جہد کی، اور اس وجہ سے ہمارے اکابر کو بہت سی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن ایسا آیا کہ ہندوستان آزاد ہوا، انگریز کی غلامی سے اس علاقے کے انسانوں کو آزادی ملی۔ لیکن مسلمانوں کے بعض قائدین نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنا انگریز مسلمان کا دشمن ہے، ہندو بھی مسلمان کا دشمن اس سے کم نہیں ہے۔ انگریز جائے گا اور ایک غلامی سے ہم نکلیں گے، دوسری غلامی میں آ جائیں گے۔ انگریز سے آزادی ملے گی، ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے
جتنا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے اور مسلمانوں سے وہ عداوت اور بغض اور نفرت رکھتا ہے، خود قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں۔ ہندو بھی مسلمان کی دشمنی میں یہودی سے کم نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے بعض قائدین اور لیڈروں نے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ 7 سال کی جد و جہد کے بعد اور لاکھوں قربانیوں کے بعد، آگ اور خون کے دریا پار کرنے کے بعد، پروردگار عالم نے یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علیحدہ ملک عطا کیا، ایک ریاست اور وطن اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور وہ قومیں جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آزادی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو آزادی کی قدر نہیں ہے۔ غلامی کی زندگی گزارنے والوں سے پوچھو کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ یوں ہی مثال سے اندازہ کر لیں کہ جو جیل میں قیدی ہو، اس کو جیل میں جتنی بھی سہولتیں حاصل ہوں مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا، بھلے جیل میں اس کو مرضی کا کھانا مل جائے، پسند کے کپڑے مل جائیں، اس کے کمرے میں ایئر کنڈیشن ہو، ٹیلی ویژن اور اخبارات اس کو دے دیے جائیں، اس کا کھانا گھر سے جیل میں جاتا ہو، تب بھی جیل کا قیدی اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، بند سمجھتا ہے، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کب میں جیل سے باہر چلا جاؤں۔ تو میرے دوستوں، آزادی بہت بڑی نعمت۔ ذرا ان کشمیری مسلمانوں سے پوچھیں جو بیچارے سال ہا سال سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے تو خاص طور پر جو جیل کے اندر بند ہے، پورا کشمیر جیل بنا دیا گیا۔ 9 لاکھ فوج ہندوستان نے اپنی وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں بھیجی ہوئی ہے، جو دن رات وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں مسلمانوں۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی مخصوص آئینی حیثیت ہندوستان کی موجودہ حکومت نے ختم کر دی اور پوری کشمیر کو جیل بنا دیا۔ مسلمانوں کے رد عمل اور مسلمانوں کے احتجاج سے ڈر کر اس نے وہاں پر فوج بھیج دی، کرفیو لگا دیا۔ اب ذرا کوئی ان کشمیری مسلمانوں کو ٹیلی فون کر کے پوچھے تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، تو پھر آپ کو اور مجھے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیا آزادی کی نعمت عطا کی۔ وہ بیچارے کس طرح مجبور مقہور ہیں، کاروبار بند، دکانیں بند، بازار بند، مسجدیں بند، تعلیمی ادارے بند، اپنی مرضی کی زندگی ختم۔ پورا کشمیر جو دنیا پر جنت نظیر کہا جاتا ہے، خوبصورت کشمیر، وہ جیل بن گیا کشمیریوں کے لیے، کیونکہ ہندوستان کی حکومت نے ان پر ظلم کیا، ان کی آزادی چھین لی۔ میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں گیا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں، حقیقت کہتا ہوں کہ پاکستان کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے۔
جو بڑا زرخیز ہے، سرسبز و شاداب ہے، وسائل سے، معدنیات سے مالا مال ہے، جس کو اللہ نے بے پناہ خزانے عطا کیے ہیں، جہاں کے لوگوں کو اللہ نے محنت کا جذبہ عطا کیا ہے، جو پوری مسلم دنیا میں واحد ایٹمی ملک ہے وہ مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس جو آپ کے ملک میں آزاد الحمدللہ اپنے نصاب و نظام کے مطابق تعلیم اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ہمارے جامعہ کے ایک استاد محترم نے پوچھا کہ آپ دنیا کے کئی ملکوں میں گئے، اور میں اب تک تقریباً دنیا کے 60 سے زائد ملکوں میں جا چکا ہوں، ان میں اس بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ، اس خطے اور ساؤتھ ایشیا کے علاوہ میں افریقہ کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں، اس کی کئی ریاستوں میں، اور عرب ملکوں میں، وسط ایشیا کی ریاستوں میں گیا ہوں، اور تمام دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو دیکھنے، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کو دیکھنے کے بعد میں علی وجہ البصیرت، جب مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کی نظر میں سب سے بہترین ملک کون سا ہے، تو میں نے کہا مکہ اور مدینہ کے بعد پاکستان۔ مسلمان کے لیے سب سے بہترین وطن تو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے، جو ہمارے ایمانی وطن ہے، اور اس کے بعد اگر دنیا کے تمام ملکوں میں دیکھا جائے تو پاکستان سب سے بہترین اور اچھا ملک ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم یہاں موجود، یہاں کے پھلوں میں ذائقہ، سبزیوں میں ذائقہ دنیا میں کہیں نہیں، محنتی قوم موجود ہے، وسائل اور یہاں معدنیات، زمین کے اندر خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک، تمام تر کوتاہیوں، کمزوریوں کے باوجود، تمام تر خامیوں کے باوجود، پھر بھی یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں سوئٹزرلینڈ کا نام لوں گا، سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں، دنیا کا بڑا خوبصورت ملک ہے۔ میں فرانس اور پیرس، ناروے، اسکینڈینیویا کا، امریکہ کا، برطانیہ کا نام لوں گا، لیکن میں نے کہا کہ سب سے خوبصورت ملک پاکستان ہے۔ آپ جائیں پاکستان کے ان علاقوں میں، یہ جو ناران، کاغان، یہ اس طرف علاقوں میں آپ جائیں، ہمارے پنجاب، خیبر پختونخوا کے کتنے علاقے ایسے ہیں، بہت سرسبز و شاداب اور بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے یہ ہمیں آزادی دی کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا۔ 74 سال پہلے ہمارے ماں باپ کیا قربانیاں دے کر آئے، آگ اور خون کا دریا پار کر کے آئے، کتنے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کتنی ہمارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ یہ ملک ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیا گیا، یہ قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اس لیے پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی قدر کرو، وطن کی محبت، اپنی مٹی کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ حب الوطن من الایمان، رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور آپ کے مبارک طریقے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے مڑ مڑ کر بار بار پیچھے مکہ کو دیکھتے تھے۔ مدینہ جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر، بار بار مکے کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اے مکہ، یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا،
اللہ کے حکم پر تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ معلوم ہوا کہ حضور پیدا مکہ المکرمہ میں ہوئے، محبت، پھر مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، اے اللہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں مکہ المکرمہ کی ہے اتنی بلکہ اس سے زیادہ ہمارے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضور کا وطن اب مدینہ بن گیا، اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملا، بات کیا نکلی، وہ یہ کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور کی تعلیم ہے۔ اس لیے اس پاکستان کی قدر کرو۔ آج سے 74 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا۔ پاکستان کس مہینے میں بنا تھا؟ بولو بھائی، سارے بولو، رمضان المبارک میں۔ اور رمضان المبارک کے بھی کون سے عشرے میں؟ آخری 10 دنوں میں۔ اور 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو، آدھی رات کو پاکستان کا اعلان ہوا تھا کہ ایک ملک پاکستان بن گیا ہے، 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو، اور وہ ہماری قمری اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی 27ویں رات تھی، جو اکثر قول کے مطابق لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پاکستان رمضان میں دیا، ہمیں اللہ نے پاکستان 27 رمضان کو دیا، ہمیں اللہ نے پاکستان شب قدر میں، لیلۃ القدر میں عطا کیا، اور پاکستان کا جو پہلا یوم آزادی تھا وہ 15 اگست کو منایا گیا تھا، اور وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 15 اگست کو منایا گیا تھا، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور رمضان کا جمعہ تھا، اور آخری جمعہ تھا، اور آج بھی جمعے کا دن ہے۔ پہلا یوم آزادی بھی جمعے کا دن تھا، اور آج بھی اتفاق سے جمعے کا دن ہے۔ اصل تو 15 اگست، کیونکہ 14 کا دن گزر گیا تھا، 14 اور 15 کی درمیانی رات، آدھی رات کے وقت میں پاکستان کا اعلان ہوا تھا۔ انگریز جو برطانیہ کا یہاں قبضہ تھا، انہوں نے اپنا قبضہ چھوڑا اور واپس گئے، اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا۔ لیکن بعد میں پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو یوم آزادی منایا کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی اگست کی بجائے رمضان میں مناتے، اور ہمارا یوم آزادی 14 اگست کی بجائے 27 رمضان قرار پاتا، کہ اس میں روحانی برکتیں تھیں۔ اب اللہ نے پاکستان دیا، رمضان میں دیا، آخری عشرے میں دیا، اور جمعے کی رات میں دیا، اور 27ویں شب میں عطا کیا، لیلۃ القدر میں، کیونکہ اکثر قول کے مطابق 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اللہ نے اس میں عطا فرمایا۔ تو قدر تو یہ تھی کہ اللہ نے پاکستان دیا تھا قدر والے مہینے میں، قدر والے عشرے میں، قدر والی رات میں، اور قدر والے دن میں ہم بھی اس کی قدر کرتے، اور یوم پاکستان 14 اگست کی بجائے 27 رمضان کو مناتے۔ لیکن بہرحال بعد میں فیصلہ یہ کر لیا پاکستان کی حکومت نے کہ ہم 14 اگست کو منایا کریں۔ تو یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھو، برطانوی سامراج کا قبضہ ختم ہوا اور پاکستان بن گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 74 سال پہلے اس ملک کی شکل میں ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ آج پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں، پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ہندوستان میں زیادہ ہے، مگر ہندوستان کا مسلمان ہر وقت بیچارہ ڈرتا رہتا ہے کہ کب ہندو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔
اور حملہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اطمینان اور سکون ہے کہ ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہاں کوئی اور حملہ کر دے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اطمینان، یہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ہندوستان ایک مرتبہ گیا، حیدرآباد دکن مشہور شہر ہے، اس کے قریب ہمارے ایک دوست رہتے تھے، ان کے ہاں گیا۔ بہت بڑا ان کا فارم تھا، اور اس فارم میں مختلف پھلوں کے درخت اور باغات بھی تھے، اور انہوں نے جانور بھی رکھے ہوئے تھے، پالے ہوئے تھے، بھینسیں، گائے، بکریاں، دمبے، اور وہ اس کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے بہت کئی مربوں میں پھیلے ہوئے فارم ہاؤس میں بڑے بڑے قد آدم کے برابر کتے بھی ہیں، اور ان کتوں کے کمرے ہیں، اور باقاعدہ ان کی دیکھ بھال پر لوگ موجود تھے جو ان کی خوراک کا انتظام کرتے تھے، اور ایسے کتے جو شیر کی طرح دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا تھا۔ تو میں نے ان سے پہلا تو سوال یہ کیا کہ یہ آپ نے کتے ہندوستان میں خریدے، کہاں سے خریدے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ امریکہ سے خرید کر لایا۔ میں نے کہا اس طرح کی اچھی جنس کے وہیں ملتے، وہاں سے خریدے، اور کہا کہ ایک ایک کتا لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے۔ میں نے کہا کیوں رکھے ہوئے، آپ تو مسلمان ہیں، اور کتا رکھنا شوقیہ طور پر تو منع کیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہوتا۔ ہاں البتہ ہمارے دین نے اور شریعت اور اسلام نے چوکیداری اور پہرے داری کے لیے، شکار کے لیے، اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے جانوروں کی اور زمین کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، مگر شوقیہ رکھنا اس کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب کی یہ حدیث سن کر جس گھر میں کتے اور فرشتے نہیں آتے، اس نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری مشکل حل کر دی۔ کہا کیا؟ کہا میں موت سے ڈرتا ہوں، ہر ایک ڈرتا ہے، اب آپ نے بتا دیا جس گھر میں کتا اور فرشتہ نہیں آتا میں کتا رکھ لیتا ہوں تاکہ اسرائیل نہ آئے۔ جب اسرائیل نہیں آئے گا تو موت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جس گھر میں کتا اور فرشتہ نہیں آتا تو میں کتا رکھ لیتا ہوں، تو اسرائیل فرشتہ ہے وہ آئے گا نہیں، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا، اس نے کہا کیا تو ساری زندگی گھر میں ہی بیٹھا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، دکان پر نہیں جائے گا، فیکٹری کارخانے میں نہیں جائے گا، اسرائیل وہاں آ جائے گا؟ اور پھر اس سے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا موت کا فرشتہ نہیں آتا، موت کا فرشتہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو، رحمت والے فرشتے نہیں آتے، یہ نہیں فرمایا کوئی فرشتہ بھی نہیں آتا، ڈیوٹیاں تقسیم ہے فرشتوں میں بھی، موت کا فرشتہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں بھی آ جائے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، بات ان کے بہت بڑے بڑے کتے انہوں نے رکھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں، تم مسلمان ہیں آپ اور اتنی بڑی تعداد میں؟ تو انہوں نے مجھے کہا مولانا یہ میں جانتا ہوں مسئلہ، میں مسلمان ہوں اور میں نے علماء سے پوچھ کر رکھے ہیں، میرے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنی اس باغ اور زمین اور اپنے گھر اور بچوں کی حفاظت کے لیے رکھے، اس لیے کہ ہمارے اس علاقے میں جو ہندو ہیں وہ اکثر ہمارے کھیت کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمارے باغوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو لے جاتے ہیں، ہم پر حملہ کرتے ہیں، تو ہم اب جب کبھی ہمیں خطرہ ہوتا ہے ہم کتے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بڑا کروڑوں پتی آدمی بھی وہ بھی اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ خطرہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے خاص طور پر اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرو، وطن کی محبت دین کا حکم ہے، وطن سے محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے مدینہ طیبہ سے محبت کی، مکہ سے محبت کی،
حضور علیہ السلام مدینہ منورہ جو حضور کا وطن تھا اس کا نام محبت سے لیتے، اس کے پھلوں کا ذکر کرتے، اس کے ساکھ کا ذکر کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جب سفر سے آتے مدینے کے آبادی نظر آتی تو حضور کے چہرہ انور پر مسکراہٹیں آ جاتی، اور یہ قدرتی چیز ہے۔ آپ یقین کریں، میں دنیا کے جتنے ملکوں میں بھی گیا ہوں، وہاں ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، 15 دن سے زیادہ نہیں، کتنا خوبصورت ملک ہو، اور جب واپس آتا ہوں جو ہی جہاز پاکستان کی فضا میں داخل ہوتا اور زمین پر لینڈ کرتا ہے، دل کرتا ہے فوراً اتر کر زمین پر سجدہ کروں کہ اپنے ملک میں آ گیا ہوں۔ ہم اپنے وطن میں بادشاہ ہیں، جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، عرب ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم اس طرح اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو جس طرح ہم پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ جتنے مالدار بھی ہو، نوکر ہی نوکر ہے، کوئی پتہ نہیں کب کان پکڑ کر نکال دیں، کب نیشنلٹی واپس لے لیں، کب پاسپورٹ کینسل کر دیں، پھر آنا واپس پاکستانی ہے۔ تو یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ 74 سال پہلے اللہ نے ہمارے بزرگوں اور مسلمانوں کی محنت کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں عطا کیا، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہمیں ملک عطا کیا۔ مگر میں نے کہا یہ احتساب کا، اپنے محاسبے کا بھی دن ہے۔ احتساب کس بات کا؟ وہ اس بات کا زیادہ کہ ہم نے ملک برائے ملک لیا تھا، یہ ملک برائے مسلمان لیا تھا، یا یہ ملک اسلام کے لیے لیا تھا؟ بولو، یہ ملک مسلمانوں کے لیے لیا تھا یا اسلام کے لیے لیا تھا؟ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے تھے، یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی ملک تھا، اور بڑی خوشی سے رہتے تھے، کاروبار بھی تھا، زراعت بھی، صنعت بھی، سب کچھ تھا۔ یہ ہم نے مسلمانوں کے لیے نہیں لیا تھا، اسلام کے لیے لیا تھا۔ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا، اور یاد رکھو دنیا کے تمام ملکوں کے اندر نقشے میں مدینہ منورہ کے بعد وہ ریاست اور ملک جو نظریے کی بنیاد پر بنی وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام۔ قائد اعظم مرحوم نے 1 سے زائد تقریروں میں کہا کہ ہم پاکستان جو لینا چاہتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم آزادی سے اپنے اسلام پر عمل کریں، ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں۔ اور کئی موقعوں پر قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا آئین اور قانون قرآن ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیا، ہمارے اکابر نے ساتھ دیا۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان اور ایک الگ مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے الگ ملک کی تحریک کا ساتھ دیا۔ اگرچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال 1943 میں ہو گیا، 1943 میں ہوا، پاکستان 1947 میں بنا۔ پاکستان بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، مگر پاکستان بننے سے پہلے وہ پاکستان کے بنانے کی جد و جہد کا ساتھ دے گئے، اس کے حق میں فتویٰ دیا، اس وعدے پر دیا کہ اسلام نافذ ہوگا، کیونکہ قائد اعظم نے یقین دلایا۔ حضرت تھانوی نے ان سے خط و کتابت کی، ان کے پاس اپنے بندے بھیجے، قاصد بھیجے۔ جب اطمینان ہوا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں گے، قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، تو پھر حضرت تھانوی نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت تھانوی دنیا سے چلے گئے، مگر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اطہر علی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام علماء نے اور بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس وعدے پر دیا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا۔ اپنے مریدوں کو متحرک کیا، تحریک چلائی، لوگوں کو تیار کیا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینا، اس کے لیے قربانیاں دیں، محنتیں کی،
کوششیں کی، اور الحمدللہ ان علماء کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ پاکستان نہ بنتا، خود قائد اعظم نے کہا اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے پاکستان کبھی نہ بنتا۔ بنگلہ دیش کا شہر سلہٹ اور پاکستان کا موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا جس کو سرحد کہتے ہیں، اس کے گھر گھر جا کر مہم چلائی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ ان کے ساتھیوں نے کہ جب ووٹ مانگا جائے کہ پاکستان بنے کہ نہ بنے، تم نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا۔ اس کے نتیجے میں یہاں سے مسلم لیگ جیتی اور پاکستان بنا۔ یہ پاکستان ان آزادی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو 1857 سے شروع ہوا۔ 1857 اور 1858 میں جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن حضرت مدنی رحمہ اللہ ہمارے اکابر نے دے کر انگریز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اس کی غلامی قبول نہیں کی تھی، یہ اس کا نتیجہ چلتے چلتے آگے ایک دن آیا کہ ہمیں علیحدہ ملک ملا۔ ہمارے کچھ بزرگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے مسلمان تقسیم ہو جائے گا، سارے مسلمان تو پاکستان جائیں گے نہیں، کچھ مسلمان ہندوستان کچھ پاکستان، اس طرح مسلمان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، مسلمان تقسیم ہو جائے گا، اس لیے پاکستان نہ بناؤ۔ لیکن جب بن گیا تو پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسجد بنانے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں مسجد بنے نہ بنے، لیکن جب بن جائے پھر اس مسجد کی حفاظت اور آباد رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اب پاکستان مسجد کی طرح ہے، اب اس کو بچانا، اس کو باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، جتنا یہ مضبوط ہوگا ہندوستان کا مسلمان مضبوط ہوگا، دنیا کا مسلمان مضبوط ہوگا۔ پھر انہوں نے بننے کے بعد اس کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی ہمارے بزرگوں نے۔ یہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ اسلام کے لیے، اس لیے یہ ہر ایک کی زبان پر تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے کہہ دو بلند آواز سے، کیونکہ آج بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنا، پاکستان ہماری معاشی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے بنا۔ بلند آواز سے کہہ دو، بتا دو کہ نہیں نہیں، 74 سال پہلے جو نعرہ لگا تھا وہ نعرہ نہیں تھا، پاکستان کا مقصد تھا، اور ہم اس مقصد کو زندہ رکھیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بھی آواز بڑی مدھم ہے، زندہ قوموں کی آواز ایسے نہیں ہوتی، اور خاص طور پر طالب علموں کی آواز تو ایسی نہیں ہوتی، وہ تو مجاہد کی طرح بولتے ہیں۔ کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنی زور سے کہو اسلام آباد تک پہنچے، تاکہ اسلام آباد بنے۔ یہ اسلام کے لیے تھا، تبھی اس کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد، تبھی ہمارے علماء اور اکابر نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کراچی میں جمع ہو کر، کیونکہ شروع میں دارالحکومت کراچی تھا، ہمارے علماء نے جمع ہو کر، جن میں میرے دادا اس خیر المدارس کے بانی مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، قرارداد مقاصد مرتب کی تھی، جس میں بتا دیا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اور اس کا نظریہ اسلام ہے، اس کا نظریہ قرآن و سنت ہے، یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے قرارداد مقاصد مرتب کی جو آئین کا حصہ بنی، اس کا قبلہ متعین کیا، اس کا رخ متعین کیا کہ اس نے مکے اور مدینے کے نظام کے مطابق چلنا ہے، تو وعدے کر دیا پاکستان بننے کے وقت بھی، بننے کے بعد بھی، اور چنانچہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریت بعد میں اسلام پہلے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام آباد جاؤ، دیکھو قومی اسمبلی اور سینٹ کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا اندر جو قانون بنے گا وہ اس کلمے کے مطابق بنے گا، اس کلمے کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو اب بلند آواز سے کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ مقصد ہے۔ لیکن اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا 74 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے؟ 74 years، 74 سنہ، 74 سال کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ کیا اس 74 سال میں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوا؟
یہ اسلامی فلاحی ریاست بنی؟ کیا یہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یا اب بھی ہماری عدالتوں میں انگریز کا قانون چل رہا ہے؟ اور کیا ہمیں حقیقی آزادی ملی؟ اب بھی ہمارا نظام اور نصاب تعلیم غلام ہے. ہمارا سکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا وہ فیصلے کرتے ہیں. ہمارے یہاں کاروبار سود پر مبنی ہوگا، معیشت کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. IMF اور ورلڈ بینک ہمارا بجٹ کیا آئے وہ ہمیں ہدایات دیتے ہیں. ہمارا سیاسی نظام کیا ہو، ہمارے یہاں کیا قانون بنے، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا تہذیب اور ثقافت کیا ہو، کیا ہم اسلامی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں؟ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی اسمبلی ہو اور ہندو ممبر کہے کہ پاکستان میں شراب پر پابندی لگائی جائے. یہ غیر مسلم مطالبہ کرے. ہو مسلمانوں کا ملک، اسمبلی مسلمانوں کی، اکثریت مسلمانوں کی، میرے اور آپ کے ووٹ دیے ہوئے ممبر بیٹھے ہوں اور وہاں ایک غیر مسلم ہندو مطالبہ کرے کہ پاکستان میں شراب پر پابندی مکمل لگا دو، خرید و فروخت پر، لائسنس پر، ہر چیز پر پابندی لگا دو، اور چند مولویوں کے علاوہ باقی تمام مسلمان ممبر چپ بیٹھے رہیں، اس کی تائید بھی نہ کریں. چند علماء تائید کریں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. ہم نے پاکستان لیا کس لیے تھا؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اور کیا آج ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہے؟ ہم آج بھی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہے اس کی قدر، لیکن جو نہیں ہے اس کی فکر. جو آزادی حاصل اس کی قدر، جو نہیں ہے اس کی فکر کرو. یہ یوم تشکر بھی ہے، یہ یوم احتساب بھی ہے. اپنا محاسبہ کرو. اور پھر یوم تجدید عہد بھی ہے. آج اللہ سے وعدہ کرو کہ اے اللہ، ہم نے تجھ سے جو 74 سال پہلے آپ سے اور قوم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کے خلاف کیا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہم اس وعدہ خلافی نہیں کریں گے. آج ارادہ دوبارہ کرو کہ ہم ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں، اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. یہاں قرآن و سنت کا نظام آئے گا. میں غلط نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. یہ جو ممبر آزاد ہے، جو درسگاہ آزاد ہے، جو آج ہمارے ملک میں آزادی دین کے حوالے سے ہے، باہر کے دباؤ پر اس آزادی کو بھی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس ممبر سے آزادی کے ساتھ حق اور اسلام کی بات نہ ہو سکے. ہم اپنی درسگاہوں اور کلاس روموں میں اسلام کو آزادی سے نہ پڑھا سکیں. ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نظام تعلیم وہ غیروں کے تابع ہو جائے. ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری پارلیمنٹ، ہماری حکومت، ہماری بیوروکریسی، ہمارے تمام ادارے انہوں نے اپنے شکنجے میں لے لیے. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو چند آزاد ادارے ہیں ہم ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں موت عطا کر دے جس دن ہم قرآن بیان نہ کر سکیں، جس دن ہم حضور کی حدیث بیان نہ کر سکیں. ہمیں آج اللہ سے اپنا دوبارہ عہد کرنا ہے اور قوم سے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے. جب یہاں صحیح معنوں میں اسلامی نظام ہوگا تو اقربا پروری کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا. آج پیدا ہونے والا بچہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. کرپٹ لوگوں نے ہمارے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. کتنا بہترین اور پیارا ملک ان حضرات کے، یہ چودھریوں، یہ وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، چند خاندانوں کے ہاتھوں میں یہ ملک یرغمال بنا ہوا ہے. باپ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور اگر وہ ان کوئی مرد نہیں تو بیوی، بہن، عورت، قوم کو غلام بنا رکھا ہے. اور کتنے ایسے جاگیردار ہیں جن سیاستدانوں نے اپنے علاقوں میں سکول نہیں بننے دیے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ پڑھ کر ہمارے سامنے نہ آ جائیں. آج بھی سندھ میں جاؤ، پنجاب میں جاؤ،
بلوچستان میں جاؤ، خیبر پختونخوا میں جاؤ، کتنے پسماندہ علاقے ہیں، وہاں کے وڈیروں اور جاگیردار نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام کو یہاں پر سہولتیں ملیں، ہسپتال بن جائیں، یہاں سکول بن جائیں، یہاں کالج بن جائیں، یہاں یونیورسٹیاں بن جائیں۔ حکومت کے مناصب پر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، غریب کا بچہ کہاں آ سکتا ہے؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو پھر میرٹ پر فیصلے ہوں گے، پھر معیار کے مطابق ہوں گے، پھر اقربا پروری نہیں ہوگی، پھر لسانی اور قومی تعصب نہیں ہو سکے گا، پھر وارانہ تعصب نہیں ہو سکے گا۔ ہم سب مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے اس پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا ہے۔ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو۔ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتنا پیارا ملک اللہ نے ہمیں دیا، وسائل سے مالا مال، کتنی مضبوط فوج اللہ نے اس ملک کو دی ہے۔ اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے۔ دنیا کے مسلمان ملکوں کی فوجیں تباہ کر دی گئی ہیں، ایک دو ملک بچے ہیں جن کی فوج ہے، اور ان میں سب سے بڑھ کر پاکستان نمبر 1 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس افواج کی حفاظت کرے جن کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک مرتبہ ایک مغربی اخبار اور میڈیا کے اخبار نویس نے مجھ سے انٹرویو کیا اور مجھے کہا آپ اپنے مدرسوں میں جہاد کی تعلیم بھی دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہم اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور پورے اسلام کی دیتے ہیں، اسلام کا ایک حکم جہاد کا بھی ہے، لیکن ہم پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا اس کی ٹریننگ پرویز مشرف دیتا ہے۔ اس وقت میں پرویز مشرف تھا پاکستان کا صدر، کیونکہ وہ فوجی بھی تھا۔ تو میں نے کہا آپ دیکھو ہماری ہر چھونی پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ تو ہم تو صرف احکام پڑھاتے ہیں، اس کے اصول اور قواعد اور ضوابط پڑھاتے ہیں، اور ہماری فوج الحمدللہ اس جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی ٹریننگ دیتی اور لیتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ جو ملک ہمیں دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ آزادی کا جشن کی بات نہیں ہے، اصل آزادی پر شکر کی بات ہے۔ آزادی کا شکر اور اپنا احتساب، اپنا محاسبہ۔ ہماری ترقی نہ دنیا کے اعتبار سے ہوئی نہ دین کے اعتبار سے ہوئی، اور یاد رکھنا اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو مقصد میں ترقی ہو۔ یہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اصل ترقی کیا ہوتی ہے؟ مقصد میں۔ مقصد کیا تھا؟ اسلام۔ اس میں ہم نے کتنی ترقی کی یہ دیکھنا ہے۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری ترقی سوالیہ نشان ہے، مگر دین اصل جو مقصد تھا وہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں کیا ترقی ہے؟ اس کو مثال سے سمجھو۔ ایک آدمی بھینس خرید کر لایا، چند دن کے بعد اس کے ایک دوست نے پوچھا بے ماشاءاللہ یہ بھینس کتنے میں؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں لایا، بڑی بہترین بھینس لایا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ جب خریدا تھا کتنا دودھ دیتی تھی؟ اس نے کہا اس وقت میں ایک وقت میں تقریباً 1 من دودھ دے 1 من دودھ دے دیتی تھی، اتنے کلو دیتی تھی۔ اس نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا مہینہ ہو گیا۔ کہا اب کتنا تو ماشاءاللہ خدمت کرتا ہے، چارہ دیتا ہے، سارا کچھ، اب تو زیادہ دیتی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، دودھ تو پہلے سے اب کم دیتی ہے، البتہ گوبر پہلے سے زیادہ دیتی ہے۔ اب آپ بتائیے اس کو ترقی سمجھا جائے گا؟ کیوں؟ اصل ترقی کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ گائے خریدنے سے مقصد کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اگر دودھ میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ترقی ہے، اور اگر دودھ میں اضافہ نہیں ہوا تو یہ ترقی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اصل ترقی اس وقت پاکستان کی ہوگی جب یہاں گھر گھر اسلام ہوگا، جب اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا نظام ہوگا، جب ہمارے پاکستان کے 73 کے آئین اور دستور کے مطابق تمام قانون قرآن و سنت کے خلاف مطابق ہوں گے، اور جو قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ ہماری ترقی، اصل ترقی ہو۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اس کا پہلا جھنڈا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں اور ڈھاکہ میں، جو اس وقت تک بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اس کی افواج کے لیے دعائیں کریں،
اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ بنایا ہمارے بزرگوں نے تھا، اس کو بچانے میں، بڑھانے میں ہم اپنی قربانیاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔